پل صراط ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے یوم القیامہ یعنی روز قیامت گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کی مسافت کا یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے ہوں گے انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری سے گزار دیا جائے گا۔ پل کے دوسری جانب حوض کوثر جھیل ہے جو کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے۔ اس جھیل پر کامیابی سے پہنچنا ہر انسان کا مقصد بن جائے گا، لیکن وہاں تک صرف وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو ان 7 سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے۔ روز قیامت اگر کوئی ان 7 سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو وہ خوار ہو جائے گا۔ وہ 7 سوال کیا ہیں؟ ناظرین، پل صراط سے گزرتے وقت کچھ مسافت کے بعد آپ کو روکا جائے گا اور پہلا سوال کیا جائے گا جو ایمان کے بارے میں ہوگا، یعنی توحید۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم گزر جائیں گے، لیکن کافر جہنم میں گر جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ ایمان نہ لائے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی تو وہ کہے گی کیا اور لوگ نہیں ہیں؟ لیکن ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو آپ جہنم کے اوپر سے تیزی سے گزر جائیں گے، بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جیسے انہیں آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 72۔ پہلے سوال میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون اور بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز ٹھیک نہ ہوئی تو آپ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ نمبر 3، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں تو ہم سوال و جواب کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو یہ سوال ہمارے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خالق کا عطا کردہ یہ مال آپ کا اپنا ہے؟ اگر آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ یہ مال جو آپ کے پاس ہے، اگر تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو آپ کا اپنا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہی مال آپ کو یہاں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں سے اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ نمبر 4، اگر ہم نے اپنا مال اللہ کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزے ہم پر اسی طرح فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسے لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں ہیلوں بہانوں سے جو روزے چھوڑ دیے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ اس سے آگے ہم 5ویں سوال پر رک جائیں گے۔ یہاں ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کرتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا سوال ہم سے پوچھا جائے گا حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں۔ دنیا میں یہ دستور عام ہے کہ لوگ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لا علمی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے کسی کی غیبت یا کسی پر بہتان لگانے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، اسی طرح پڑوسی ہوں یا کسی جگہ پر آپ کا ہمسایہ، ان سب کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ ان گناہوں کی سزا اللہ نے بہت سخت مقرر کی ہے۔
لہذا ہمیں ہر انسان کا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بہت خیال رکھنا چاہیے اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تاہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں۔ ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ چند صحابہ کرام کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہر طریقے سے اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا۔ جب ہم ان سوالوں کے جوابات دے کر آگے چلیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر اللہ کے فضل سے ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو یقیناً ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت اللہ سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے، جہنم کہاں ہے؟ کیا ہم پل صراط سے گزریں گے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ڈھانپ دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گی کہ اے مومن، جلدی میرے اوپر سے تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ سفر کے اختتام پر بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہ ایسی خوبصورت جگہ ہوگی کہ کوئی انسان خواب میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دوستوں، نیک اعمال کر کے زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہمیں اس زمانے آخر کے خوشگوار شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے خود پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو میں اگر کہیں غلطی یا الفاظ میں زیادتی ہوئی ہو تو میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے یہ ویڈیو طویل مطالعے کے بعد لکھی اور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی میری معاف فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔